یہ واقعہ یوں تھا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ اسلام سے پہلے بھی مشرکین عرب کے لیے ایک ریسپیکٹیبل جگہ تھی، چونکہ وہ ابراہیمی تھے، حج پہلے بھی کرتے تھے، اگرچہ وہ بگڑی فارم میں تھا، اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ بتوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ تو یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہ، وہ کرسچن تھا، وہ جیلس ہوتا تھا، اس نے بھی یمن کے اندر ایک کعبے کے مقابلے پہ ایک بلڈنگ کھڑی کی اور ارادہ کیا کہ لوگوں کو اس طرف مائل کیا جائے کہ وہ یہاں پہ بھی آیا کریں حج کے لیے اور خانہ کعبہ کی رونق ختم ہو جائے۔ چونکہ خانہ کعبہ کی رونق جو ہے وہ عرب کے لوگوں کی اکانومی کا ایک ذریعہ بھی تھی۔ ظاہر ہے اتنے ٹورسٹ آج بھی آپ دیکھ لیں، دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں اتنے زیادہ لوگ کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہوں اور وہاں پہ دیکھنے کی کوئی چیز نہ ہو۔ یعنی آپ اگر مکہ شریف چلے جائیں تو نہ تو وہاں پہ کوئی سبزہ ہے، چٹیل کالے پہاڑ ہیں، ٹورزم کی جو جگہ ہی کوئی نہیں ہے وہ، لیکن اتنی بڑی یعنی ان کی اکانومی ٹورزم کی اسی کے اوپر چل رہی ہے، اتنی خریداری ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ چونکہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، ایک بابرکت جگہ سمجھی جاتی تھی، تو ابرہ نے یہ پلان کیا کہ میں ایک بلڈنگ مقابلے پہ بناؤں تاکہ لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں۔ تو وہ وہاں پہ تو لوگ ظاہر نہیں جائیں گے، اللہ نے دل جوڑے ہیں اس طرف۔ سورۃ الحج میں آتا ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا اناؤنسمنٹ کر، تم دیکھو گے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ پتلے پتلے اونٹوں پہ بیٹھے، یعنی اونٹ بھی پتلے ہو جائیں گے سفر کرتے کرتے اور وہ یہاں پہ پہنچیں گے۔ الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ قریش مکہ میں سے کسی نے جا کے نا، اس نے وہ جو کعبے کے مقابلے پہ وہ جو کوئی بلڈنگ بنائی تھی وہاں پہ جا کے اس نے جا کے رفع حاجت بھی کر دی۔ تو ابرہ کو پھر غصہ آ گیا، اس نے پھر کہا کہ میں نا کعبے کے اوپر چڑھائی کر کے کعبہ ہی ختم کروں گا۔ اس کے لیے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، اور یہ ایک معجزانہ واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سال کو ایک منسوب کرنا تھا اس چیز کے ساتھ، ادروائز تو بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی ہے، خانہ کعبہ کی ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوئی، غلاف کعبہ بھی جل گیا، اس کے بعد حجاج بن یوسف نے بھی یہ کیا۔ تو اس وقت تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد نہیں آئی ہے، حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے قرب قیامت میں کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے۔ وہ ایک ہی واقعہ ہوا تھا، آگ بھی ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے حضرت ابراہیم کے لیے، بعد میں تو صحابہ کرام آگ میں جلائے بھی گئے ہیں۔ تو وہ جب لشکر لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جنہوں نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں۔ یہ جب بارش پڑتی تھی نا عرب میں تو وہ جو کنکریاں یعنی بارش کے قطرے گرنے سے جو وہاں کی مٹی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے وہ کنکر بن جاتے تھے، جب ان کو دھوپ پڑتی تھی تو وہ ایک چھوٹے چھوٹے آپ سمجھ لیں گولیاں پتھر بن گئے، اور جب آپ اتنی ہائٹ سے وہ پتھر نیچے پھینکیں تو وہ پھر کس سپیڈ سے آ کے لگتا ہے۔ یہ تو اللہ نے معجزہ کیا ہوا ہے کہ جو آپ کی بارش نازل ہوتی ہے نا، اگر اس میں جو اولے ہیں یہ بھی اس طریقے سے آ کے پڑے نا تو یہ تو سب کچھ ڈیمیج ہو جائے، اس کی سپیڈ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے اس میں۔ تو وہ آسمان سے ابابیلوں نے وہ کنکریاں پھینکی، اتنی اوپر بلندی سے جب کنکریاں آگے گریں گی تو وہ جس چیز میں پڑیں گی ظاہر ہے کہ وہ تو گولی کی طرح لگیں گی۔ تو وہ ہاتھیوں کو بھی انہوں نے ڈیمیج کر کے زخمی کر دیا، اور لاشیں ہاتھیوں کی بکھری پڑی ہوئی تھیں۔ آج بھی اگر آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف پیدل راستے سے آئیں نا تو وہ وادی آتی ہے جہاں پہ وہ ابرہ کا لشکر تباہ کیا گیا تھا، اور نبی الاسلام نے حکم دیا کہ وہاں سے تیزی سے گزرا جائے کیونکہ وہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو وہاں سے پھر لوگ بھاگتے ہوئے گزرتے ہیں، اگرچہ اب تو وہاں کوئی عذاب کے اثار نہیں ہے لیکن ایک سنت ہے، جیسے صفا مروہ میں بھی بھاگتے ہیں۔ تو وہ آسمان سے یعنی پرندوں نے اپنی چونچوں میں زمین سے اٹھائے اور وہ پتھر پھینکے۔ یہ معجزانہ طور پہ ہوا ہے، نہ اس سے پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا ہے۔ اور وہ پھر ہاتھیوں کی لاشیں گری پڑی ہوئی تھی، بھوسے کی مانند وہ زمین پہ بکھرے ہوئے تھے۔ تو اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی قریش مکہ کو اپنی طاقت بتائی ہے کہ میرے لیے تمہیں تباہ و برباد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے تو یہ منظر اپنی آنکھوں میں سے تمہارے ماں باپ زندہ ہیں جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مسئلہ ہے کہ اپنے نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دے۔ تو وہ سال کہلاتا تھا عام الفیل، ہاتھیوں کی تباہی کا سال، اور نبی الاسلام کی پیدائش اسی سال ہوئی 571 عیسوی، عام الفیل بنتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟
الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں کر دیا؟ کتنے کر و فر کے ساتھ وہ بادشاہ آیا تھا کہ میں کعبے کو ڈھانے جا رہا ہوں، پھر بدماشی اس نے کی. جو عبد المطلب تھے نبی علیہ السلام کے دادا، وہ خانہ کعبے کے اس وقت سردار تھے، یعنی مکے کے. ان کے اونٹ بھی ہانک کے لے گیا، تو یہ پھر گئے جا کے اونٹ واپس لیے. تو اس نے کہا اونٹ تو لینے آئے ہو تو کعبہ، میں تو کعبہ گرانے کے لیے. ان کا کعبہ جس کا ہے وہ حفاظت کرے گا. یعنی عبد المطلب کا جو یقین تھا نا کعبے کے بارے میں، وہ آج کی سعودی حکومت کا نہیں ہے. یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کے مکر و فریب کو ناکام کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے بھیج دیے ان پر پرندے، غولوں کے غول. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پہ رمی کرتے تھے، برساتے تھے ان پہ پتھر، کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر کی کنکریاں اوپر سے پھینک. بعد انہوں نے پھینکے ہی ہے، ظاہر ہے انہوں نے کوئی گنیں نہیں تھی اٹھائی ہوئی. اتنی بلندی سے اگر چھوٹا سا پتھر بھی پھینک دیا جائے تو سر وہ آپ کو پتا ہے، آپ کو آج سائنس بتائے گی نا کہ ہر سیکنڈ میں 9.8 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار اس میں ایڈ ہوگی، ویلاسٹی جو گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے. تو سر آپ اتنی سی بھی چیز اگر آپ بلندی سے پھینک دیں اور ہر سیکنڈ میں اس کی رفتار 9.8 میٹر فی سیکنڈ ایڈ ہوتی انڈر گریوٹی کہاں سے کہاں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ برساتے رہے اللہ کے حکم سے کنکریاں. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور انہوں نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا ہاتھیوں کو. یعنی ہاتھی اگر مرا پڑا ہو اور اس پہ آ کے چیلیں یا گدھ یا کوے آ کے اس کا گوشت کھائیں تو اینڈ پہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اس کے ڈھانچے بھوسے کی فارم میں بکھرے ہوئے. تو یہ حالت ہو گئی ہاتھیوں کی. تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا.